أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. قالوا ائته وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ شعراء جو قرآن مجید کا 26 نمبر کا سورہ ہے اس کی 4 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جن کا نشان ہے 33، 34، 35 اور 36. آیت نمبر 33 کا ترجمہ یہ ہے: اور گریبان سے اپنا ہاتھ نکالا، تمام ناظرین کے لیے چمک رہا تھا. آیت نمبر 34 کا ترجمہ یہ کہ فرعون نے اپنے گرد و پیش کے درباریوں سے کہا، یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے. آیت نمبر 35 کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے ذریعے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال باہر کرے، تو اب تم کیا مشورہ دیتے ہو. اور آیت نمبر 36 کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ کہنے لگے، اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دو اور شہروں میں اپنے ہرکارے بھیج دو، یعنی وہ تمہاری مدد کے لیے آ جائیں. یہ بادشاہ سے انہوں نے کہا. بس فرعون کے دربار میں ایک عجیب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تہلکہ مچا دیا تھا. انہوں نے 2 عظیم معجزے پیش کیے. فرعون بدحواس ہو گیا اور اپنی فرعونیت کے باوجود اپنے درباریوں کی طرف رجوع کیا اور رعونت چھوڑ کر مشورہ طلب کیا. مشورہ یہ ملا کہ جادو کے ذریعے ہی اس معجزے کو باطل قرار دیا جا سکتا ہے. چنانچہ فرعون کہتا ہے، موسیٰ ہمیں مصر کی سرزمین سے نکالنا چاہتے ہیں، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ مطالبہ تھا، ہمیں مصر کی سرزمین سے نکلنے اپنے وطن جانے کی اجازت دے دو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کائنات کا ایک ہی رب ہے جس کا میں نمائندہ ہوں، تو فرعون کی بادشاہت کی قانونی حیثیت ختم ہو گئی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو سورج دیوتا کا نمائندہ سمجھتا تھا اور سورج ان کے مذہب میں اقتدار کا رب تھا. تو اب آیت نمبر 36 کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ کہنے لگے، اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دو اور شہروں میں اپنے نمائندے بھیج دو تاکہ وہ تمہارے لیے کوئی مددگار لے کر آئیں. بس جب فرعون نے اپنے نمائندے بھیجے اور وہاں وہ دربار میں آ گئے تو ایک عجیب منظر تھا. یعنی وہ سب کے سب حیران تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا چیز ہے کہ وہ اس قسم کا معجزہ پیش کر رہے تھے، جبکہ فرعون اس کو جادو کہہ رہا تھا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ معجزے تھے جن کو دیکھ کر فرعون بھی بدحواس ہو گیا اور اس کے دربار میں موجود جو لوگ تھے وہ بھی بدحواس ہو گئے. آخر کو اور ان فرعون کے ساتھیوں اور اس کے جو وہاں جادوگر ہرکارے موجود تھے ہار ماننا پڑی اور وہ سب کے سب حضرت موسیٰ کے سامنے سر بسجود ہو گئے اور کہنے لگے، آمنا برب العالمین، ہم
عالمین کے پروردگار کو مانتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، جو رب موسیٰ و ہارون ہے، جو پروردگار ہے موسیٰ علیہ السلام کا بھی اور ان کے جانشین ہارون علیہ السلام کا بھی۔ یہ وہ کلمہ تھا جس کو قرآن نے نقل کیا کہ جب کلمہ پڑھا جائے خدا کی وحدانیت کا اقرار ہو، جس کے ذریعے سے خدا کو پہچانا گیا ہے اس کا اقرار ہو، جیسے ہم کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ، اور ان کے جانشین کا اقرار ہو، کہ پتہ چلے کہ ختم نبوت پر بھی ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانا جاتا ہے، اور اس کے بعد کسی اور رسول کو نہیں آنا ہے، البتہ ان کے جانشین موجود ہوں گے ہر زمانے میں کسی نہ کسی حیثیت سے، چاہے پردہ غیبت میں ہوں یا آشکار ہوں۔ اسی لیے علی ولی اللہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ انہوں نے کہا تھا رب موسیٰ و ہارون، دو ہستیوں کا نام لیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا بھی اور ان کے جانشین ہارون علیہ السلام کا بھی۔ خداوند عالم ہمیں دین کو سمجھنے اور اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔